अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट ट्राई करते हैं। अगर आपको ये नावल अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप इस रात के अंधेरे में फ्लैट का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। यहाँ आने से पहले ही वो आज मिकाल साहब की सारी रूटीन के बारे में पता करवा चुका था। हिंसा मिकाल साहब के लिए हमेशा की इस डोर के नीचे ही रखती थी, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। आबिद दरवाजा लॉक देकर खिड़की से फ्लैट में कूद गया, जिसे लॉक लगाना भूल जाती है। खिड़की के खुलने के बाद पर हिंजा और डरकर लॉन्च में पड़े सोफे पर सुकर कर बैठ जाती है और साथ साथ रोने का शुक्र भी जारी था। हिंजा ने अपने इर्द गिर्द जानी पहचानी कलोन की खुशबू महसूस की तो सांस जैसे सीने में अटकने लगी थी। हिंजा फ्लैट में किसी की मौजूदगी महसूस कर चुकी थी, जो बड़ी फरासत से उसे दीवानों की तरह देख रहा था। आबिद के अंदर आते ही उसे सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। कि वो जानता था कि हिंसा अंधेरे से किस कदर खौफजदा होती है और वो सोफे के पास आता उसे जैसे किसी एहसास से रोशनास करवाना चाहता था, जो खिड़की से आती हुई चांद की रोशनी में अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बैठी होती है कि अभी रोशनी हो जाएगी। अब इसका रूम रूम अपनी मोहब्बत को देता रब का शुक्रगुजार था कि उसने अपनी हनी को देखने से एक नई ताकत सी शरायत कर गई थी। उसे देते वो पूरा एक साल की तशनी मिटाने चाहता था। अपने पास किसी वजूद की मौजूदगी महसूस करते हुए चीखने लगती है कि आबिद उसके चीखने पर हड़बड़ाता हुआ उसको खींच कर खड़ा करता है, अपने साथ लगाता उसकी आवाज हल्क में दबा देता है। लेकिन हिंसा होन्स चीखने में मसरूफ थी। उसे लगा कि कोई उसको मारने आया है, जैसे उसके साथ अपार्टमेंट में रहती एक लड़की का कत्ल हुआ था वैसे। लेकिन जो ही अपनी शायरक से लाते हुए किसी का जाना पहचाना लम्स महसूस हुआ, वो हवास बहाता सी उदवी पागलों की तरह हाथ चलाते उसे खुद से दूर करने लगे। पर इस बार आबिस में उसे दूर जाने का हौसला नहीं था। आबिस ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़कर उसे खुद से इतना करीब तर किया कि एक सुई जितना फासला भी बाकी ना रहा था। उसके निचले लब को अपनी दस्तरस में लिए हुए वो सारे फासले मिटाने के दर पर था। उसे ऐसे ही वो सोफे पर गिरता उसके ऊपर होंस झुका रहा था। हिंजा को अब अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ था। अब इसको इल्म था कि वो अपने पागलपन में हिंजा के जुनून को हवा दे गया था। कितना तड़पी थी वो इस बेमैर शख्स के लिए, जो उसकी जुनून को किसी तौर पर भी हकदार नहीं था। बुरी तरह से दुत्कार चुका था, पर उसका दिल तलबगार था आज भी। उसकी चाहत का, उसकी जनूनियत का हर लम्स जैसे जलाल बख्शने वाला था। मोहब्बतें भी अजीब होती है, नफरत में सब ला देती हैं तो मोहब्बत में जिंदगी लौटा देती हैं। अब इसके हिंसा पर झुका वे से उसकी सांस सीने में यही दबने लगे थे। उसे अपने इर्द गिर्द की हवा आबिद सुल्तान के कैमे होते हुए महसूस हुई। आबिद की अपनी सांसें नाहमवार होने पर वो हिंसा से दूर होता हुआ उसका लाल बम्बों का चेहरा देखने लगा था, जो अपनी सांसों की रवानी दुरुस्त करने में हलकान हो रही थी। आबिद हिंसा की हाल को देखकर उसे सांस लगा गया था। उसकी गिरफ्त मजनून नाना थी। वो हर चीज से बेनियाज अपनी हनी को अपनी बाहों में लेता हुआ तो दुनिया से गाफिल हो जाना चाहता था। अपनी जिंदगी का बहुत ही अहम वक्त अपनी बेवकूफियों की वजह से खो चुका था। हिंसा होश में आती उसे खुद से दूर की भी उठ खड़ी हुई थी। वो मेरे करीब नहीं आना प्लीज, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। हिंसा रोते हुए उसे दूर होते हुए उसे अंगारों पर लुटा गई थी। आबिद उसे वैसे ज्यादा सा देखता अपने घुट्टों के बल बैठता चला गया था। हिंसा की जहनी कैफियत वो समझ रहा था। कैसे वह मासूम पिछले 2 सालों से उससे मोहब्बत की सजा काटी थी। आबिद की आंखें बेबसी से नम होने लगी। आबिद हिंजा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ता वो उसे शशतर कर गया था। उसके हाथों की कपाहट आंखों में नजर आती हुई तरफ हिंसा को पल भर में हैरान कर गया था। मैं जानता हूँ मेरी जिंदगी मैंने अपने कमजोर लम्हों का सहारा तुम्हें बनाया, हर पल तुम्हें अजियत दी। तुम्हें इस वक्त तनहा छोड़ा जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। सिर्फ मेरी वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। मेरा सब कुछ मेरी नादानियों की बेड़ चढ़ गया। मैं मर जाऊंगा हनी। पिछले 1 साल से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। जाना माफ कर दो, अपने इश्क के लिए अपने आबिस को माफ कर दो। आबिस बोलते हुए रो पड़ा था। हुंजा की तरफ ने जैसे जिस्म से सारी जान निचोड़ ली थी। वो तो मगरूर आबिस सुल्तान तो ना था, जो लोगों को अपने पैर तले रोना जानता था। ये तो हिंसा में काल के इश्क में डूबा उसकी मोहब्बत था। आबिस के आंसू हिंसा के दिल पर गिर रहे थे। उसकी तरफ उसकी अजियत हिंसा के दिल में सोई हुई मोहब्बत जगा रही थी। लेकिन वो अपने साथ गुजरे हुए पल याद करके उस दिल पर पत्थर रख चुके थे। मैं इन लोगों में से नहीं हूँ जो मोहब्बत को ठुकरा कर शुक्राना नेमत से इनकार करो, लेकिन मैं खुद के साथ बीते वो अजियत पर लम्हे भी नहीं भूल सकती। आप चाहते हैं ना कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं, मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन आपकी मोहब्बत और आपका यह प्यार मुझे नहीं चाहिए। मैं इसकी कदर करते हुए आपके जज्बात मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं आप मेरे करीब नहीं आएंगे, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं बनाएंगे। अगर आपको मंजूर है तो ठीक। हिंजा मत करो ऐसे, मर जाऊंगा मैं तुमसे दूर रहते हुए। मेरी मोहब्बत तुम्हारा साथ, तुम्हारी मोहब्बत चाहती है। मेरी तकलीफ दोहरी मत करो। किस मोहब्बत की बात कर रही हैं आप? वो मोहब्बत जो आप खुद इस इंतकाम के चलते खत्म कर चुके हैं। हिंजा के अल्फाज आबिस की जान निकाल चुके थे। मुजरम हूँ तुम्हारा, मानता हूँ, हताकार हूँ, जो सजा दोगी कबूल है, लेकिन दूरी का अजाब मत दो प्लीज। वो रोते हुए बोला।
میری ایک ہی شرط ہے، اگر آپ کو منظور رہا تو ٹھیک، نہیں تو نہیں نہیں، مجھے سب منظور ہے، تم جو کہو گی وہی کروں گا، سانس بھی تمہاری مرضی سے لوں گا، بس تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، میں بہت جلد اپنی زندگی کو واپس حاصل کر لوں گا، میں انشاءاللہ اپنی محبت سے تمہارا دل اپنی جانب مائل کر لوں گا۔ ہنزا میکال صاحب کو اپنا فیصلہ سنا چکی تھی، اس لیے اب انہوں نے سب کچھ ہنزا پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہنزا اپنے سارے فیصلے خود کرے۔ ہنزا نے عابس کے ساتھ کیے اپنے معاہدوں کو بہت اچھے سے نبھایا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی اجنبی تھے۔ عابس سلطان کا گھمنڈ ہنزا میکال کی بیروئی ختم کر چکی تھی، لیکن ہنزا میکال کا پتھر دل آج بھی ویسے ہی تھا۔ گزرتے ایک سال میں عابس نے پل پل ہنزا کا خیال رکھا تھا، اس نے ہنزا کو ہاتھوں کا چھالا بنا رکھا تھا۔ سب گھر والے خوش تھے۔ ان خوشیوں میں نور اور عاشر کے گھر آنے والے مہمان نے سب کی خوشیاں دوبالا کر دی تھی۔ عاشر کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس نے سب کی زندگی خوشیوں میں بانٹ دی تھی۔ عاشر اور نور ایک مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ ایفا بیگم اور افراز صاحب بھی اپنے بچوں کی زندگی خوشحال دیتے ہوئے پرسکون تھے۔ عاشر کی بیٹی سب کے دلوں کی دھڑکن بن چکے تھے۔ کل سے ہنزا کو فوڈ پوائزنگ کی وجہ سے وامٹنگ ہو رہی تھی، جسے نور کچھ اور ہی نام دے رہی تھی۔ ہنزا یار لگتا ہے کہ گڈ نیوز ہے۔ نور جو ہنزا کو کچن سے بھاگتے ہوئے دیکھ چکی تھی فوری پوچھا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ارے کیوں نہیں، چلو ڈاکٹر کے پاس، بلکہ میں عابس سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں لے کر جائے۔ نور بس کرو، ہمارے درمیان ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسا کوئی ریلیشن بنانا چاہتی ہوں۔ ہنزا نور کے اچانک سوالوں پر ارد گرد دیتے سے پٹا گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کسی کو بھی اس بات معلوم ہوا۔ ہنزا کی بات سن کر نور کو تو سختہ سا رہ چکی تھی۔ تمہیں کیا کہوں میں، تم پاگل ہو گئی ہو، تم کیسے کر سکتی ہو عابس کے ساتھ ایسا؟ وہ بیچارہ تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے، اور تم مانا کہ اس نے غلط کیا تھا، لیکن وہ تم سے کب تک معافی مانگتا رہے؟ ہاں تو کر چکی ہوں نا معاف، اب کیا کروں؟ جو آپ سب چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، میں کبھی اس شخص کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی۔ ہنزا چیختے ہوئے بولی۔ ہنزا میری جان، تم غلط کر رہی ہو، اتنے مقدس رشتے کو تم صرف بدگمانی کی نظر کر رہی ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ رشتہ ہے، تم کیوں اپنے رب کو ناراض کر رہی ہو؟ تم یاد کرو، یہ وہی عابس ہے جس سے تم بے پناہ محبت کرتی تھی۔ یاد کرو وہ پل، اگر تم اپنی زندگی میں سے عابس کا انتقام نکال دو تو تمہاری زندگی خوشیوں سے بڑھ جائے گی۔ نور کی بات سن کر ہنزا پریشان ہو چکی تھی۔ میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ نور، میں نے عابس کو بے انتہا چاہا ہے، لیکن اس کا دیا گیا دھوکہ مجھے پاگل کر گیا ہے۔ نور، وہ اذیت بھول نہیں پائی، میں بہت گڑ گڑائی تھی، بھیک مانگی تھی اپنی محبت کی، لیکن وہ جاتے جاتے میرے جینے کی وجہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ہنزا روتے ہوئے بولی۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے میری جان، دل بڑا کرو، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں تم عابس کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، ماں ترساؤ اسے۔ اگر تم بھی اس کی طرح ہو جاؤ گی تو تم میں اور اس میں کیا فرق رہے گا؟ محبت ہے وہ تمہاری، اور محبتیں بھلائی نہیں جاتی۔ عابس کا عشق مان چکی ہو تم یار، سمجھو اس بات کو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ہنزا بھی نور کی باتوں پر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ شخص جو 2 سال سے اس کے قرب کے لیے تڑپ رہا تھا، کیا اب اس کا ضبط کا مزید امتحان لینا صحیح ہے؟ ہنزا اپنی سوچوں میں گم تھی جب باہر سے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ پہلی بار دل کی وہی تار سنی تھی جو 2 برسوں پہلے جو عابس سلطان کو دیکھ کر چلتی تھی۔ ہنزا اندر آتے ہوئے عابس کو محبت سے تکنے لگی۔ گرے شرٹ، نیوی بلو پینٹ پر وہ اس وقت ہاتھ پرکشش لگ رہا تھا، کسی ریاست کے شہزادے کی طرح۔ وہ شہزادہ ہی تو تھا، ہنزا میکال کا شہزادہ۔ عابس نے آتے ہی ایفے بیگم کو سلام کیا اور نور سے ہنزالہ کو لے کر پیار کرنے لگا۔ عاشر نے ہنزا کے نام پر ہی اپنی بیٹی کا نام ہنزالہ رکھا تھا، جو بے حد خوبصورت نین نقوش کی مالک بچی تھی۔ عابس سے بھی وہ کافی حد تک مانوس ہو چکی تھی۔ ہنزا کو احساس ہوا کہ ماں جیسے احساس سے عابس کو محروم رکھنے کے ساتھ وہ خود پر بھی ظلم کر رہی ہے۔ کس قدر چاہت تھی عابس کی نظروں میں ہنزالہ کے لیے۔ ہنزا پر عزم سی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عابس کافی دیر ہنزالہ سے کھیلتا رہا اور پھر فریش ہونے کے گھر سے سیدھا روم میں چلا آیا۔ عابس نے روم میں قدم رکھا تو پورا روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عابس نے لائٹ جلانے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا جب پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ دروازہ بند کرنے کے ساتھ ہی عابس کو چوڑی کی کھنک سی سنائی دی۔ دل میں گدگدی سی ہوئی کہ کاش اس کی ہنی ہو۔ عابس نے جو ہی اپنا روح دروازے کی جانب کیا تو نظر سامنے آتے ہوئے منظر پر سکت سی ہو گئی تھی، جہاں ہنزا پور سجی اس کے دل کا قرار لوٹ گئی تھی۔ ہنزا میرون ساڑی، بلیک ٹراؤزر جس کے فل سلیوز بازو، کمر پر باندھا کمر بند، سموکی آئیز، ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹ سے ہنزا اس وقت کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ عابس بنا پلکے چکائے اس کو دیکھ رہا تھا۔ روم کے منحوس ماحول میں صرف عابس اور ہنزا کی سانسیں گونج رہی تھی۔ تبھی میوزک سسٹم سے گانا پلے ہوا اور ہنزا دھیمے قدم اٹھاتے ہوئے عابس کی جانب چلی آئے۔ ہنزا عابس کے گلے میں بازو ڈالے دھیمے سے گنگنانے لگی۔ عابس نے بساتا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹے۔ ہنزا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عابس نے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے ہوئے جیتے ہوئے اپنے
दिए दर्द का ازالہ کرنا چاہتا. عابس کے لب بجھنا سے بے چینی سے ہنزا کی آنکھوں پر آتے ہوئے آنسو جرب کر رہے تھے. ہنزا کی سانس سینے میں اٹکنے لگی تھی. جب عابس ہاتھ اپنی پوچھ پر محسوس ہوا، عابس کے ہر لمس پر شدت تھی. اس کے ہر لمس کی شدت سے اس کے تڑپ کا اندازہ ہو رہا تھا. شکریہ زندگی، مجھے میری زندگی لوٹانے کے لیے، مجھے اپنا آپ سونپنے کے لیے میری جان. عابس ہنزا کو تھامتے خود کے قریب کیے، اپنے دل کی بات کہتا. اس کے لبوں کے جام سے خود کو سیراب کرنے لگا تھا. وجود میں جیسے سالوں بعد سکون کی لہر محسوس ہوئی تھی. عابس کا ایک ہاتھ ہنزا کے بالوں میں گردش کر رہا تھا تو دوسرا اس کی گردن پر لپٹا. ہنزا اس کی شدت بعد جنون سے بری طرح گھبرا رہی تھی، لیکن اس بار اس نے خود کو عابس سے دور نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالے اسے حق دیا تھا کہ وہ سمٹ لے اس کے بکھرے وجود کا کچی کچی ہوئے دل کو. عابس کے ہاتھ ہنزا کی ڈور سے الجھتے ہوئے توڑ چکے تھے. ہنزا کو بے حیا نے آن گرا تھا. وہ فوراً عابس سے دور ہوتی کہ اتنی تیز سے عابس اسے قریب کرتا اپنی باہوں میں بڑے ہوئے بیڈ پر لے آیا. ہنزا آنے والے لمحات سے گھبراتی ہوئی آنکھیں موت گئی تھی. عابس کی انگلیاں ہنزا کی انگلیوں سے الجھتی ہوئی اسے مزید بہکا گئی تھی. عابس ہنزا کے ہلتے ہوئے کپکپاتے لبوں پر ایک بار پھر سے جھکا اپنی محبت جتانے لگا تھا. انداز اس بار بے حد نرم تھا، جیسے کوئی پھول ہو. عابس کے لب ہنزا کے ہونٹوں سے جدا ہوتے اس کے گردن پر اپنا لم چھوڑتے اسے بے بس کر گئے تھے. رات بھر عابس ہنزا پر بن بادل برسات کی طرح اپنی محبت برساتا رہا. ہنزا نے عابس کو معاف کر کے ثابت کیا تھا کہ عورت کتنی بھی معصوم ہو، خود کے ساتھ ہوئی زیادتی کو معاف نہیں کرتے. عابس کے شدت بڑے لمس نے ہنزا کو دنیا بلا دی تھی. آنے والی صبح دونوں کے لیے خوشیاں بڑی زندگی کی سوغات تھی. جو دونوں نے کھویا تھا اس سے زیادہ رب نے عطا کر دیا تھا. کبھی کبھی کسی کو محبت کا احساس دلانے کے لیے اپنا آپ مارنا پڑتا ہے. ہنزا اور عابس کی جنونیت بڑی داستان میں جیت ہنزا کی محبت کو ملی تھی تو شکست عابس سلطان کے انتقام نے پائی تھی.